بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی اہل کتاب کی خواتین یا ان کی عورتوں سے شادی کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے، اجازت دی گئی ہے، اور اہل کتاب کا کھانا، ان کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہے ہمارے لیے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا آج کے زمانے میں جب اہل کتاب شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں تو کیا ان لوگوں کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہوگا، یا یہ حکم ان اہل کتاب کے لیے ہے جو ورقہ بن نوفل جیسے لوگوں کی طرح تھے، جو صرف بغیر شرک کے حنیفیت پر قائم تھے اور اہل کتاب تھے اور صحیح اس پر قائم تھے، جن کے شرک نہیں تھا، اور دیگر بھی اگر ہوں؟ تو دیکھیے، ابتدائی طور پر آپ یہ جانیں کہ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا ہے ہمارے دین میں، ٹھیک، قرآن میں بھی سنت میں بھی، اور ان کی عورتوں سے شادی کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور ان کا جو ذبیحہ یا ان کے کھانے ہیں جائز کھانے، حلال مطلب جو چیز ہمارے دین میں حرام نہیں ہے وہ والی نہ ہو، جائز کھانوں کو کھانا بھی جائز قرار دیا گیا۔ یہاں اس کے اندر کوئی تقیید نہیں کی گئی، پہلی چیز تو یہ ہے، کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ جس وقت یہ حکم آیا اس میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ اہل کتاب ہی وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم۔ تو ایک تو یہ، دوسری چیز یہ کہ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانے نبوت کے جو یہودی اور نصرانی تھے ان کے یہاں شرک نہیں تھا۔ قرآن نے تو خود نقل کیا ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ کفر ہے، نصارہ نے کہا کہ المسیح ابن اللہ، اور اللہ نے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ ہے، تین میں سے ایک ہے۔ تو ان کی تثلیث ٹرینٹی جو ہے قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور ان کے کفریہ کلمات قرآن میں پیش کیے گئے اور حدیث میں بھی آئے۔ اللہ کے وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، لعنت اللہ علیہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اب ظاہر ہے، اور آگے اور بھی آپ نے فرمایا کہ جو ہے جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ سے آئیں اور انہوں نے آ کر کے بیان کیا کہ وہاں کے گرجوں میں، وہاں کے کلیساؤں میں کس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اولئک قوم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا واخرجوا له السرج، اور پھر صوروا له تماثیل، اس طرح کے الفاظ آئے حدیثوں میں کہ یہ وہ قوم ہیں جو ان کے درمیان جب کوئی نیک شخص مرتا تھا اس کی تصویر بناتے تھے، اس کی قبر پہ چراغاں کرتے تھے اور مسجد بنا لیتے، وہاں پر سجدے کرتے، عبادت کرتے۔ تو یہ اللہ کے شرار الخلق ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو مطلب یہ کہ یہ سب باتیں یہود و نصارہ کے متعلق زمانے نبوت میں معروف تھیں، اس کے باوجود ان کی عورتوں سے شادی کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور ان کے کھانوں کو کھانے کی اجازت دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں عمومی اہل کتاب کا لفظ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس باب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے کہ کسی کے عمل کو پتہ کریں، کسی کے عقیدے کو پتہ کریں کہ یہ بھئی دیکھیے کچھ یہودی اور نصرانی آپ کو ایسے بھی ملیں گے آج بھی جو شاید اپنے دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے صرف وہ اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے ہوں۔ کچھ ہوتے ہیں نا لبرل قسم کے لوگ، خود کو کرسچن تو کہتے ہیں لیکن وہ اپنے دین کے کبھی چرچ میں کبھی نہیں گئے، ایسے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں گئے چرچ میں ہیں، اور ہمیشہ بلکہ وہ ملحد قسم کے ہوتے ہیں اور خود کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں لیکن ملحد بھی ہوتے ہیں۔ ملک کا مطلب وہ کسی اس کو نہیں مانتے دین کو، مگر اپنا انتساب کسی نہ کسی چرچ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب کے من جملہ اس میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ یہ تفریق ہم نہیں کر پائیں گے کون اہل کتاب میں آ رہا ہے کون نہیں۔ بھئی جو لوگ اہل کتاب ہیں، جو نصارہ ہیں اور جو یہودی ہیں، یہ لوگ اہل کتاب ہیں، اور ان میں چاہے کچھ لوگ صحیح ہوں جو کفر اور شرک نہ کرتے ہوں،
اپنے والے اعتبار سے یعنی اپنے حساب سے وہ حنیفیت پر قائم بھی ہوں تب بھی، اور ایسے لوگ کبھی کبھار آتے ہیں، بلکہ بس اوقات سوال کر لے جاتا ہے اس طرح سے کہ بھئی اگر ایسا شخص ہو جو اپنے دین پر ہو اور عمل نہ کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، اس طرح کے سوال آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، یہ تفریق کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، تو شریعت نے جب تقیید نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے، سمجھے کہ نہیں؟ بس آپ ان کو مجمل طریقے سے اہل کتاب مانیے۔ ہاں جب آپ کے سامنے کوئی ایسا ظاہر ہو جائے کہ مثلاً ایک یہودی ہے، وہ گوشت بیچتا ہے، اب اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ تو حلال ہے، لیکن عمومی طور پہ تو حلال ہے، لیکن اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ، عزیر کے نام پہ یا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہو، بسم اللہ کے بجائے کچھ اور کہتا ہو، تو پھر اور ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو شرک کیا اس نے، وہ تو ذبیحہ مسلمان بھی کرے گا تو حلال نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہودی کرے۔ اگر کوئی مسلمان بھی غیر اللہ کے نام پہ بسم اللہ کے بجائے فلاں کسی ولی کا نام لے لے، فلاں ولی کے نام پر ایسے کاٹ دے، تو یہ حرام ہو گیا، مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا نیک دیندار مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ کا کاٹا ہوا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے جس کے متعلق پتہ چل جائے، یہ ضابطہ رکھیے آپ، جس یہودی یا نصرانی کے متعلق پتہ چل جائے کہ یہ ذبیحہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام پر کاٹتا ہے، تو پھر اس کا ذبیحہ ہم نہیں خریدیں گے، نہ اس کا ہدیہ لیں گے، نہ اس کے یہاں کھائیں گے۔ ٹھیک؟ رہی بات نکاح کی، تو نکاح آپ عمومی طور پہ کتابیہ عورت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی تقیید نہیں ہے۔ اور یہاں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں من جملہ مختصر طریقے سے اللہ پر ایمان رکھنے میں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے میں، اللہ کے نبیوں پر جو ہمارے نبی سے پہلے کے انبیاء ہیں، نصارہ عیسیٰ مسیح تک کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہودی عیسیٰ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، باقی سب پہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام کی جو ایمان کی جو ایک لائن چل رہی ہے اہل ایمان کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک، یا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تک، تو اس لائن پر اور ان انبیاء کی اس کڑی اور سلسلے پر جو ہے مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو، اگر کوئی شخص کتابیہ سے شادی کرے گا تو اصل کیا ہے نا، ازدواجی زندگی میں سکون بہت ضروری ہے، اور اب ہوگا کیا، کچھ چیزوں پہ جب اتفاق ہوگا، اہم چیزوں پہ، تو پھر اس زندگی کے اندر مسائل کھڑے نہیں ہوں گے اور مشکلات نہیں آئیں گی، اور شاید اس کے ذریعے اس کتابیہ عورت کو جو کسی مسلمان کی بیوی ہوگی، اس کو اسلام کے قریب لانا آسان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ عورت میں اپنے شوہر کی محبت پیدا ہوتی ہے، شوہر میں اپنی بیوی کی محبت ہوتی ہے، پھر ان کے درمیان میں ایک فیملی بن جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کے ساتھ رہنے میں ایک دوسرے قریب جب آتے ہیں، تو مسلمان کو سمجھنے کے لیے وہ عورت قریب سے دیکھ کر کے سمجھے گی اسلام کیا ہے، تو وہ اسلام کے قریب آنے کے لیے اب اس کے پاس بہت کم مسائل بچے ہیں، جن میں صرف اس کے پاس آخری نبی کو قبول کر کے اسلام قبول نہ، ورنہ باقی تو وہ پہلے سے موجود ہے اس کے پاس۔ یہی اصل حکمت ہے اس میں کہ کتابیہ کے ساتھ اجازت دی گئی ہے کہ وہ شادی کر لی جائے، کیونکہ اس کو اسلام میں لانا قریب ہوگا، اور وہ مسلمان کو قریب سے دیکھے گی تو اچھے سے سمجھے گی اور جلدی سمجھ بھی لے گی۔ جبکہ غیر مسلمہ دوسری کوئی ہوگی تو ظاہر ہے ان کی لائن ہی الگ ہے، وہ شرک کی لائن ہے، اور وہ ان کے ہاں انبیاء کا بھی تصور بھی صحیح نہیں، فرشتوں کا تصور بھی صحیح نہیں، آخرت کا تصور بھی صحیح نہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے موانع ہیں، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو مسلمان میں، مرد میں اور عورت میں نباہ ہونے میں بڑے مسائل ہوں گے، تو ایک دوسرے کو سمجھے گے بھی نہیں، بلکہ شرک گھر میں ہو رہا ہوگا، کھلم کھلا مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہمیں اس میں بہت زیادہ تدقیق نہیں کرنی ہے، ورنہ اتنا ضرور جانیں کہ جس وقت یہ حکم نازل ہوا اس وقت اہل کتاب کے یہاں کفر موجود تھا اور شرک بھی تھا۔ صابیہ بھی اصل میں اسی طرح کی لائن میں آتے ہیں۔ صابیہ پرانے کچھ انبیاء پر ایمان رکھنے والی قوم تھی،
بعض کئی انبیاء کا، پرانے نبیوں کا جو ہمارے دین میں معروف ہیں، شیث علیہ السلام ہیں، ادریس وغیرہ، یا تو کچھ نے کہا کہ کچھ ان نبیوں کو ماننے والے لوگ تھے، کچھ نے کہا کہ یہ مجوسیوں کے تھے، کچھ نے الگ الگ اقوال ہیں اس میں، کچھ نے کہا کہ یہ جو ہیں کیا نام ہے اہل کتاب اور ان کے درمیان کے لوگ تھے، بعض نے کہا کہ مستقل کوئی نبی ان کی طرف آئے تھے، تو یہ توحید پر تو تھے لیکن ان کے یہاں بعد میں خلل آ گیا تھا، تو کچھ انبیاء کو مانتے تھے، اس لیے یہ لوگ بھی کیا نام ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہ اہل کتاب کے اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے یہاں مجوسیت بھی پائی گئی ہے اور بھی چیزیں